بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران جز 4 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 106۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ یوم تبیض وجوہ، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، وَتَسْوَدُّ وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ گزشتہ آیات کریمات میں تفرق سے منع کیا گیا، مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ پھر اس امت کی نشانیاں بتائی گئیں جو فلاح پانے والے، کہ وہ 3 کام کرتے ہیں، خیر کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ فلاح اور کامیاب ہونے والے لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ یہاں فرمایا کہ کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ۔ تو سفید کن کے؟ جو داعی ہے، خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور تفرقہ نہیں ڈالتے۔ اور کچھ سیاہ کن کے؟ جو آپس میں تفرقے ڈالتے ہیں، خیر کی دعوت نہیں دیتے۔ عزیز بھائیو، قرآن مجید سے بڑی خیر کوئی نہیں، سب سے بڑی خیر یہ ہے۔ اس لیے یدعون الی الخیر، اس میں شامل ہونے کے لیے زندگی کا معمول بنا لیں۔ ایک دن میں کم از کم ایک آدمی کو دعوت دینی خیر کی طرف۔ سب سے بڑی خیر کتاب اللہ۔ جو ناظرہ نہیں پڑھا اس کو ناظرہ کی دعوت، جو تفسیر نہیں اس کو تفسیر کی، کسی کو تحفیظ کی، حفظ القرآن کی دعوت۔ ایک دن میں کم از کم ایک آدمی کو ضرور دعوت دیں قرآن مجید کی، اور یہ سب سے بڑی خیر ہے۔ اور ان لوگوں کے چہرے ہی سفید ہوں گے جو خیر کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس رہے وہ لوگ، اسودت وجوہہم، جن کے چہرے سیاہ ہو گئے، اکفرتم بعد ایمانکم، اللہ پاک فرمائیں گے کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد؟
فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو عذاب کو اس سبب سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس رحمت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہم گناہ گاروں فقیروں کو ان میں شامل فرما دے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم ان کو پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تعالی نہیں ارادہ کرتا ظلم کا جہان والوں کے لیے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے امور، تمام کام۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اس قسم کی جو آیات کریمات ہے یہ عام طور پر ایک اہم مضمون کے آخر میں آتی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، تم بہترین امت ہو، خیر والے۔ اور سورۃ البقرہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بہتر امت بنایا ہے، وسط درمیانی، خیر الامور اوسطها، درمیانے امور میں خیر ہے، بہترین امت ہو، سب سے اعلیٰ۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اخرجت للناس، یہ امت نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، للناس، اپنے لیے تو ہر کوئی کر رہا ہے، اپنے جسم کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی دکان کے لیے، تو جو غیر مسلم ہوگا وہ بھی کرے گا، اپنی دکان، اپنا کارخانہ، اپنی فیکٹری، اپنا اسکول، ہر کوئی چلائے گا۔ لیکن امت مسلمہ خیر والی کیوں ہے کہ اخرجت للناس، یہ نکالی گئے لوگوں کے لیے، لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف، حکم دیتے ہو نیکی کا، معروف کا، تو سب سے بڑی معروف قرآن مجید ہے۔ تو زندگی کا یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ ہر روز کم از کم ایک اللہ کے بندے کو دعوت دینی ہے، اللہ کی کتاب پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی۔ اس سے بڑی معروف کوئی نہیں، اس سے بڑی خیر کوئی نہیں۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم منع کرتے ہو برائی سے، ہاتھ سے روک دو، زبان سے ہی منع کر دو، دل میں ہی برا جانو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ تعالیٰ پر، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، کچھ ان میں سے مومن ہے اور اکثر ان میں سے نافرمان، کچھ تو ایمان لے آئے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، ہرگز نہیں وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، میدان میں آ کر کوئی تمہیں نقصان پہنچائے، شکست دے دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ الا اذى، مگر تکلیف، زبان سے الزام تراشیاں بہت کریں گے۔ اس میں یہود اور منافقین کی طرف اشارہ ہے۔
ازا کہتے ہیں زبانی تکلیف کو، زبان سے تو بڑی اذیت پہنچائیں گے، دکھ دیں گے، الزام تراشیاں، بہتان بازی، لن یضرکم، لیکن میدان میں تمہیں ہرگز شکست نہیں دے سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے یولوکم الادبار، پھر لیں گے تم سے اپنی پشتیں، پھر وہ نہیں مدد کیے جائیں گے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ، ڈال دی گئی ان پر ذلت، مسلط کر دی گئی، اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ پائے جائیں، یہودی، یہود کی طرف اشارہ ہے، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ تعالی کی پناہ میں۔ اللہ کی پناہ سے مراد اسلام، مسلمان، حبل من اللہ، اسلامی حکومت، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں تو یہ ایک شکل ہے، اور دوسری وحبل من الناس، لوگوں کی پناہ، حبل پناہ، الناس عام لوگوں کی۔ چنانچہ جو یہود ہیں ان پر ذلت ہے اللہ پاک کی طرف سے، ان کی کوئی آزاد ریاست نہیں ہوتی دنیا میں، جہاں ہے وہ دوسرے لوگوں کے بل بوتے پر ہے، عیسائیوں کی پشت پناہی پر، یا اس قسم کے لوگ ان کے پیچھے ہیں، ورنہ خود آزاد ریاست وہ قائم نہیں کر سکتے۔ حبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں، خیر کی طرف آ جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں، یا پھر کچھ اور کفار کی طاقتیں ہیں ان کی مدد کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، خود وہ قائم نہیں ہو سکتے، اور وہ لوٹے بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور مسلط کی گئی ان پر محتاجی، مسکنت، وہ خود قائم نہیں، کھڑے نہیں، دوسروں کے سہارے پر کھڑے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو قتل کر دیتے ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرتے تھے۔ لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب سے تمام لوگ برابر نہیں ہیں، سارے نہیں برابر، کچھ ایسے بھی ہیں، امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، ایک جماعت ہے اہل کتاب سے، ایک جماعت ایمان لے آئی، یتلون آیات اللہ، یہ ان کی دوسری صفت ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ قائمہ، وہ حق پر قائم ہے، اسلام لے آئے۔ دوسری صفت یتلون آیات اللہ، تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتیں آناء اللیل، رات کے اوقات میں۔ عزیز بھائیوں، رات کے اوقات میں نہ کچھ حصہ تلاوت کے لیے رکھ لیں، چاہے تھوڑا ہی وقت ہو، عشاء کی نماز ہے، اس کے آگے پیچھے ہے، نماز فجر سے پہلے بعد میں، آنا اللیل، رات کے اوقات، یہ بہت بڑی خوبی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔
وہم یسجدون، اس حال میں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، یعنی نماز میں تلاوت کلام پاک، اور اس کی بہترین شکل وہ نماز تراویح قیام اللیل ہے۔ کوئی قرآن پاک سن رہا ہے، کوئی سنا رہا ہے، اور سجدے بھی کر رہے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، آخرت کے دن پر۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، سبحان اللہ، جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں۔ نیکی میں تاخیر ہو جائے تو پھر رہ جاتی ہے، اس کا موقع ہاتھ سے گزر جاتا ہے۔ اپنے نظام الاوقات میں، اپنے ٹائم ٹیبل میں ایک حصہ وقت کا مقرر کر لیں، جلدی کر کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے۔ اگر کتاب اللہ کے لیے وقت نہیں ہے تو پھر یہ سارے فی الخیرات میں شامل ہیں، جلدی کرتے ہیں اسی وقت خیرات میں۔ اور سب سے بڑی خیر قرآن پاک، قرآن مجید۔ اپنے نظام الاوقات میں اللہ کی کتاب کے لیے وقت فوراً نکال لیں، آج ہی۔ تاخیر ہوگی تو پھر یہ سارے میں شامل نہیں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی لوگ صالحین ہیں۔ کیسا اللہ پاک نے سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، صالحین ہو گئے تو یہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ انعام یافتہ بندوں میں سے چوتھا درجہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِكَ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، پہلا درجہ انبیاء کا، پھر صدیقین کا، تیسرا شہداء کا، اور چوتھا صالحین کا۔ تو یہ جو اللہ پاک نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ چوتھے درجے میں شامل ہو جائے، یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور جو بھی وہ کریں گے خیر، ہرگز اس کی نہ شکری نہ قدری نہیں کی جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں پرہیزگاروں کو۔ اللہ پاک رحمان بھی ہے، سبحان بھی ہے، مہربان بھی ہے، قدردان بھی ہے، نیکی کی قدر بہت کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکی پہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، انسان کو اپنی اولاد پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے، بیمار ہو جاؤں گا، کوئی مشکل وقت آئے گا تو چلو میرے بچے میری مدد کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے نفی فرما دی۔ ہرگز، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کفایت کریں گے ان سے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں۔ اگر کوئی جہنمی ہو گیا نا، مال کام نہیں آئے گا، اولاد نہیں کام آ سکے گی۔ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، بڑی محبت ہے اولاد سے اور مال سے، ان دونوں کی نفی فرما دی، نہیں کام آئے گا۔ اگر پکڑے گئے آخرت کے عذاب میں، مصیبت میں پھنس گئے، نہ مال نہ اولاد، دونوں کی نفی فرما دی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہی آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مثال بیان فرمائی کفار کی جو خدمت خلق کا کام کرتے ہیں. ہسپتال بنا دیا، سکول بنا دیا، سڑک بنا دی، ہے کافر بنانے والا. اس کی مثال رفاع عامہ کا کام کر رہا ہے، میڈیکل ٹرسٹ قائم کر رہا ہے، اس کی مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں. کمثل ریح، ہوا، آندھی تیز، اس کی مثال ہے. فیہا سر، اس میں بہت زیادہ سردی ہے. سر ٹھنڈی ہوا، شدید آندھی ہے اور سرد ہے اور تیز ہے. اصابت حرث قوم، وہ ہوا پہنچی ایسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. فاہلکتہ، اور اس ہوا نے اس کھیتی کو ہلاک کر دیا. زمیندار دیکھتے ہیں بڑا سبز ہے، خوش ہوتا ہے، سرسبز و شاداب ہے. اب غلہ اصل ہوگا، کچھ منڈی میں لے جاؤں گا، کچھ گھر لے جاؤں گا. اچانک طوفان آیا اور اس کو تباہ کر دیا. فاہلکتہ، یہ مثال ہے کفار کی جو وہ خدمت خلق کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں ہے. ہاں دنیا میں وہ اپنا بدلہ لے لیں گے. وما ظلمہم اللہ، اللہ پاک نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. ولکن انفسہم یظلمون، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں کہ ایمان کو قبول نہیں کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو مت پکڑو بطانتاً، دلی دوست، دل کی محبت. بطانہ من دونکم، اپنے علاوہ. کافروں سے دلی دوستی نہ کرو. اور جو خاص عہدے ہیں، خاص اور جو راز کی ملازمت ہے، صحابہ کرام، خلفائے راشدین کفار کو ایسے مناصب پر نہیں بٹھاتے تھے. کوئی خاص عہدہ ہے، کوئی خاص مقام ہے، ملازم رکھنا ہے، وہاں پر صرف اور صرف مسلمانوں. نہ پکڑو دلی دوستی. لا یعلونکم، نہیں وہ کمی کرتے تم سے، خبالہ، نقصان پہنچانے میں، ہر وقت نقصان کی کوشش میں ہے. ودو، وہ چاہتے ہیں، مانتم، کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ظاہر ہو چکا بغض ان کے منہوں سے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو چھپاتے ہیں ان کے سینے وہ بہت بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، تحقیق ہم نے بیان کر دی تمہارے لیے نشانیاں اگر تم عقل رکھتے ہو. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، ہاں تم وہی لوگ ہو ان سے محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. یہ اشارہ ہے اہل مدینہ کی طرف. مدینہ منورہ میں یہودی بھی رہتے تھے، اوس اور خزرج کے پرانے قبیلے بھی تھے، آپس میں دوستی بھی تھی، اور اس کے ساتھ پرانے تعلقات تھے. تو جو سادہ مسلمان تھے وہ اس پرانے تعلقات کی بنا پر ہر ایک سے محبت قائم رکھتے. اللہ پاک نے اس سے منع فرما دیا. تم تو دیکھ رہے ہو
وہ पुराना ताल्लुक तुम्हारा चल रहा है, इलाका एक था और शहर एक था, लेन देन था, सब कुछ था। तो सादगी में मुसलमान ये समझते कि ये हमारे खैर खा है, ठीक है, कोई यहूदी है, कोई मुनाफिक है, लेकिन हम एक जगह पर रहने वाले, वला युही, वो नहीं तुमसे मोहब्बत करते, वो अपनी अदावत में पूरे हैं। वतुमिनून बिल किताब कुल्लिही, और तुम ईमान लाते हो पूरी किताब पर। पूरी किताब से मुराद अल्लाह पाक ने जितनी भी किताबें आसमान से उतारी हैं, अहले किताब की तरह नहीं है, किसी किताब को मान लिया और किसी का इनकार कर दिया। तुम सारी किताबों पर ईमान लाते हो, आसमानी किताबें। वइज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना, जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हम ईमान लाए। ये मुनाफिकीन का तर्ज बयान। और यहाँ पर यहूदियों का और मुनाफिकीन का मिला जुला बयान है, क्योंकि अक्सर जो मुनाफिक थे ना वो यहूदियों से थे। वइज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना वइज़ा खलऊ, जब वो अलग होते हैं, अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिला मिनल गैज़, वो काटते हैं तुम पर अपनी उंगलियां, अनामिला उंगलियां, मिनल गैज़ गुस्से से। अलहदगी में बहुत मुसलमानों के खिलाफ बातें करते हैं, प्रोग्राम करते हैं और अपनी उंगलियां अपने हाथ में डालकर चिबाते हैं। कुल मूतू बिगैज़िकुम, फरमा दीजिए मर जाओ अपने गजब गुस्से में। अल्लाह ताला मुसलमानों को और इस्लाम को जरूर इज्जत बख्शेगा इंशाअल्लाह। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला जानने वाले हैं सीनों की बातें। इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम, अगर तुम्हें पहुंचे कोई अच्छाई, तसुहुम, उनको बहुत बुरी लगती है। अगर मुसलमानों को खैर हासिल हो जाए तो बड़ी तकलीफ में होते हैं मुनाफिकीन भी और यहूदी भी। वाइन तुसिबकुम सय्यतुन, अगर तुम्हें कोई तकलीफ आए, यफरहू बिहा, बहुत खुश होते हैं। ये दोनों तबके उस तकलीफ के साथ, यफरहू बिहा। वइन तस्बिरू वतत्तकू ला यजुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, और अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी अपनाओ, ला यजुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, हरगिज़ नहीं नुकसान पहुंचाएगा तुम्हें। कैदुहुम, उनका मकर, उनकी तदबीरें, शैआ, कुछ भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकेंगे। इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत, बेशक अल्लाह ताला जो वो करते हैं मुहीत, उसका इहाता करने वाला है। कोई काफिर ये न समझे कि मैं अल्लाह ताला के कब्जे से बाहर हूं। मुहीत इहाता करने वाला है और हर इंसान का अमल और कौल अल्लाह का मुल्हाकिमीन से मख्फी और पोशीदा नहीं है। ये सूरत आले इमरान की 120 आयात मुकम्मल हुई अल्लाह का मुल्हाकिमीन की तौफीक से। इससे आगे एक वाकया मशहूर गज़वाए उहद, इसका बयान शुरू होगा और तसलसल के साथ चलता जाएगा। 6 रुकू पर मुश्तमिल है गज़वाए उहद का बयान। गज़वाए बदर है वो आगे जाकर सूरत अनफाल के अंदर पूरे तफसील के साथ। गज़वाए तबूक सूरत तौबा और ये सूरत आले इमरान
غزوہ احد، پورا بیان 6 رکوع پر مشتمل۔ اللہ کا الحاکمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔